اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر شیخ غلام حمدانی مصطفی کی غزل نمبر 2 کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم لوگ شروع کریں گے غزل نمبر 2 کا شعر نمبر 4۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ شیخ غلام حمدانی مصطفی کہتے ہیں، ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال۔ یہاں پہ بیٹا ایک چیز ہے، وہ ذرا سمجھ لیں۔ اگر یہ جو لفظ عالم لام کے اوپر زبر ہو تو عالم اس کا معنی ہوتا ہے جہان۔ اگر لام کے نیچے زیر ہونا عالم تو اس کا معنی ہوتا ہے علم رکھنے والا۔ تو یہاں پہ یہ لفظ عالم ہے، جہان ہے، عالم نہیں ہے۔ ابر کہتے ہیں بادل کو۔ کسے کہتے ہیں ابر؟ بادل کو۔ ابر کی طرح سے کر دیویں گے، کر دیں گے، بارش کی طرح کر دیں گے عالم کو نہال، پورے جہان کو نہال کر دیں گے، سیراب کر دیں گے۔ کیا معنی نہال کا؟ سیراب کرنا۔ کہتا ہے کہ جو بارش ہے نا، اس کی طرح ہم اس جہان کو سیراب کر دیں گے۔ ہم جدھر جاویں گے، ہم جدھر جائیں گے، ہم جدھر بھی جائیں گے، یہ دیدہ گریاں لے کر۔ دیدہ کہتے ہیں آنکھوں کو، دیدہ گریاں روتی ہوئی آنکھیں لے کے۔ ہم جہاں بھی یہ روتی ہوئی آنکھیں لے کے جائیں گے، ہم اس کے ساتھ عالم کو سیراب کر دیں گے۔ ان آنسوؤں کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ اس جہان کو سیراب کر دیں گے۔ تو عزیز طلباء، شاعر کہتا ہے، آنسو درد دل کا بے ساختہ اظہار ہے، اور ہمارا رونا پوری دنیا کو ڈبو دے گا۔ شاعر نے اس شعر میں تشبیہ کا استعمال کیا ہے۔ یہ بلکہ پورا شعر مثال ہے تشبیہ کی۔ ہم کیا کریں گے؟ بادل کی طرح اس عالم کو ہم سیراب کر دیں گے، جیسے بادل برستا ہے اور اس کے برسنے سے جو پورا عالم ہوتا ہے وہ سیراب ہو جاتا ہے۔ تمام درخت، تمام نباتات، تمام بلڈنگز، تمام روڈز، تمام میدان، تمام صحرا، ہر جگہ پہ بادل کی جل تھل دکھائی دیتی ہے۔ ایسے ہی یہ عاشق کہتا ہے، میں جہاں جاؤں گا دیدہ گریاں لے کے، میں روتا ہوا اپنی یہ آنکھیں لے کے، تو میرے آنسو اس طرح سے ہیں کہ وہ پورے عالم کو کیا کریں گے؟ سیراب کر دیں گے۔ گویا شاعر کہتا ہے کہ ہم اگر روتے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں سے سمندر بہاتے ہیں، ہم پوری زمین کو سیراب کرتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے ایک آدھ آنسو کا قطرہ نہیں بہاتے، بلکہ کیا ہے، ہمارے پاس یہ جو پانی کا، آنسوؤں کا سمندر ہے، تو یہ اس کے ساتھ پوری زمین کو کیا کر دیتا ہے؟ سیراب کر دیتا ہے۔ تو بیٹا ایک جگہ پہ شاعر کہتا ہے، اشک بن کر میری آنکھوں سے برس جاتا ہے، اشک بن کر میری آنکھوں سے برس جاتا ہے، بادل کی طرح جوش میں آیا ہوا دل۔ تو عزیز طلباء، شاعر کہتا ہے، آنسو بہانا غم کی علامت ہے۔ جب غم زیادہ ہوں
تو آنسو زیادہ ہوتے ہیں، جب غم کم ہوں تو یہ آنسو بھی کیا ہیں، بڑے کم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے جو آنسو ہیں نا یہ بہت زیادہ ہیں۔ کیوں زیادہ ہیں؟ اس لیے کہ جو شاعر ہوتا ہے یہ حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ حساس طبیعت ہونے کی وجہ سے یہ اگر کسی کو بھوک میں جو ہے نا وہ دیکھتا ہے تو یہ خود کے اوپر اس بھوک کی تڑپ محسوس کرتا ہے۔ کسی کو پیاسا دیکھتا ہے، اس پیاس کی تڑپ خود پہ محسوس کرتا ہے۔ اگر یہ کسی کو سماجی، کسی کو معاشی، کسی کو معاشرتی کسی بھی ظلم کا شکار دیکھتا ہے، اس کو اپنے اوپر یہ طاری کر لیتا ہے۔ لہٰذا اسے اپنوں کے غم، غیروں کے غم، اسے چھوٹے اور بڑوں کے غم، اسے ظلم اور ناانصافیاں جتنی معاشرے میں وہ ساری کی ساری اپنے دل پہ محسوس ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہے، یہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ روئے بنا دل کا بوجھ بھی تو ہلکا نہیں ہوتا، تو دل کا غبار نکالنے کا یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے ہم رونے پہ آئیں تو دریا ہی بہا دیں، ہم رونے پہ آئیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح ہمیں رونا نہیں آتا۔ ہمیں تھوڑا تھوڑا رونا نہیں آتا، جب ہم روتے ہیں تو ہم کثرت سے روتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جب دل میں غم، دکھ، درد، تکلیف گھر کر جاتی اور یہ غبار دل بہت بڑھ جاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے کہ آنکھ رفیق بن جاتی ہیں دل کی، دوستی نبھاتی ہیں اپنے دل کے ساتھ، اور جو دل ہے اس کا بوجھل پن جب آنکھوں کے رستے آنسوؤں کی صورت میں بہہ جاتا ہے تو دل کو پھر کیا ہے، سکون آ جاتا ہے، پھر اس کو قرار آتا ہے۔ تو شاعر نے یہاں پہ اسی بات کو اپنا موضوع بنایا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ ساری کی ساری بے جان ہے، میرے آنسوؤں کے ساتھ کیا ہے، اس میں جان پڑے گی۔ جب اس میں جان پڑے گی تو کیا ہوگا، بہار میں سبزہ اگے گا، ہریالی آئے گی، پھولوں پہ جو ہے نا وہ جو پھول کھلیں گے، درختوں کے اوپر جو ہے نا وہ پھل لگیں گے، ہر طرف سے جو ہے نا اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں ہیں ان کی بہتات ہوگی، ان کی کثرت ہوگی، معاشرے میں خوشحالی آئے گی۔ تو شاعر نے یہاں پہ جو مبالغہ آرائی کا کام لیا ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ میں جب زمانے کے غم دنیا کو سناؤں گا، دنیا ان کو سن کے کیا کرے گی، ان غموں کا مداوع کرنے کی کوشش کرے گی۔ جب یہ کوشش شروع ہوگی تو پھر کیا ہوگا، ہمارے یہاں سے غم کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل شاعر کہتا ہے اگر میں جو نا یہ غم اپنا بیان کرنا شروع کر دوں کہ میری سوسائٹی میں بھوک ہے، میری سوسائٹی میں غربت ہے، میری سوسائٹی میں کسی کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، میں جدھر یہ دیدہ گریاں لے کر جاؤں گا تو میں عالم کو نہال کروں گا، میں سیراب کروں گا، لوگ پھر میرے اس غم کا مداوع کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ وہ میرے قافلے میں شامل ہوں گے، وہ لوگ جو ہے نا وہ کھانے پکائیں گے، ان لوگوں تک پہنچائیں گے جو بھوک سے بلک رہے ہیں، ان لوگوں تک لے کے جائیں گے جو بیچارے 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ ایسے ہی کہتا ہے جب میرا یہ غم پورا ہو جائے گا پھر میں دوسرا غم لے کے گھر سے نکلوں گا، پھر میں اس کی دیدہ گریاں لے کر نکلوں گا، لوگوں کو جا کے میں وہ غم سناؤں گا، پھر لوگ کیا ہوگا، وہ میرے قافلے میں شامل ہوں گے، اس غم کو کم کرنے کے لیے اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ وہ شامل کریں گے، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، میری سوسائٹی سے وہ غم ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا شاعر نے یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھائی ہے
کہ ہم نے صرف اپنے لیے نہیں جینا، ہم نے تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہم نے جینا ہے۔ اگر ہم لوگوں کے لیے زندہ رہیں گے، یہ دنیا ہمارے لیے کارآمد ہو جائے گی، ہم اس دنیا میں بھی پھر کامیاب ہو جائیں گے، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس شعر کو اگر ایک شخصیت میں سمیٹا جائے تو وہ بنتی ہے عبدالستار ایدھی۔ عبدالستار ایدھی نے جب اپنی یہ جو فلاحی بہبود کا اس نے کام شروع کیا تو وہ خود کہتا ہے کہ میری جیب خالی تھی، میں گھر سے نکلا لوگوں کی مدد کا جذبہ لے کے، میں نے ایک ہاتھ سے لوگوں سے فنڈ لیا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے لوگوں پہ خرچ کیا۔ تو پھر کوئی ایسا موضوع نہیں جس پہ اوپر عبدالستار ایدھی نے اپنی پریکٹس کے ساتھ یہ ثابت نہ کیا ہو کہ میں نے اس غم کے اندر یہ جان پیدا کی کہ لوگ جوک در جوک میرے قافلے میں شامل ہوئے اور انہوں نے اس غم کو ختم کرنے کی اپنی اپنی سبیلیں شروع کر دیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے جو سوسائٹی میں غم نظر آتے ہیں ہم ان پہ پردے نہ ڈالیں، ہم انہیں چھپائیں مت، بلکہ کیا کریں، ہم ان کو انہینس کریں، ہم ان کو واضح کریں، ہم ان کو سامنے لائیں، بلکہ ہم ان غموں کو چمکائیں۔ جب وہ غم چمک جائیں گے تو ایسے لوگ ملیں گے جو ان غموں کا مداوع کریں گے۔ تو شاعر نے اس وجہ سے کہا ہے میں جہاں جاؤں گا نا یہ دیدہ گریاں لے کر میں پورے عالم کو اس سے سیراب کر دوں گا، پھر کیا ہوگا، زمانے سے جو ہے نا وہ تمام مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لے کے ہم زیر زمین جب دیدہ تر جائیں گے، لے کے ہم زیر زمین جب دیدہ تر جائیں گے، خشک ہیں جتنے کنویں پانی سے سب بھر جائیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے جو کنویں جو خشک ہیں آج یہ سارے پانی سے بھر جائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، شاعر کا یہاں پہ جو موقف یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں جو وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے، اور جب وہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ ایک رشتوں کے ہجوم میں ہے، پھر وہاں سے اس کی گروتھ ہونا شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ دیکھتا ہے وہ دوستوں کے جھرمٹ میں ہے، وہاں پہ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے وہ ایک معاشرے کا ایک فرد بن چکا ہے، اس معاشرے کے فرد کی حیثیت سے اس نے اپنے گھر میں بھی خوشحالی لانی ہے، اس نے اپنے دوستوں میں بھی خوشحالی لانی ہے، اس نے اپنے معاشرے کے اندر بھی خوشحالی لانی ہے۔ تو ایک انسان جو ہے وہ اگر اس کی تگدو شروع کر دیتا ہے تو پوری سوسائٹی اس کی تگدو شروع کر دیتی ہے۔ تو شاعر کا کہنا ہے گلشن دہر میں اکبر کا کلام رنگین، گلشن دہر میں اکبر کا کلام رنگین، کھل گیا گل کی طرح، پھیل گیا بو کی طرح، پھر اس کے کام کو کوئی شخص روک نہیں سکے گا۔ جیسے خوشبو پھیل جاتی ہے ویسے اس کا کام جو ہے وہ پوری سوسائٹی میں پھیل جائے گا۔ عزیز طلبہ، شیخ غلام حمدانی مصطفی اپنی دوسری غزل کے شعر نمبر 5 میں کہتے ہیں پھر گئی سوئے اسیران کفس باد صبا، کہتے پھر گئی ہو کے چلی گئی، کہاں؟ سوئے کی طرف، کن کی طرف؟ اسیران، قیدیوں کی طرف، قیدیوں کی طرف سے ہو کے چلی گئی۔ کیا چلی گئی؟ باد صبا، باد صبا صبح کی ہوا، باد کہتے ہیں ہوا کو، اور صبح جو نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے جو ہوا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں باد صبا۔ اس باد صبا میں
शबनम की नमी भी होती है, जिसकी वजह से ये हवा सर्द होती है, ठंडी होती है। ये जिस्म और रूह दोनों को ताजगी बख्शती है। उर्दू अदब में बहुत जगह के ऊपर इस बादे सबा का जो ना वो तज़किरा किया गया है। अब जो बादे सबा है ये कैदियों की तरफ कफ्स में, पिंजरे में, कैद खाने में, जेल में होके चली गई, उनकी तरफ होके आई है। तो अब बादे सबा ने उनके दिल में कुछ ना कुछ हलचल पैदा कर दी है, उनकी रूह में तड़प पैदा कर दी है। खबर आमदे अय्यामे बहारा लेकर। अब जो बादे सबा है ना, इसमें सिर्फ शबनम की नमी नहीं है, इसमें एक और ख़ास चीज़ है। वो ख़ास चीज़ क्या है? जब बहार का मौसम आता है तो बाग में फूल खिलता है। रात के वक्त फूल जो है ना वो कली की सूरत में होता है। अब उस कली के मुंह पे शबनम के कतरे पड़े होते हैं, जिन्होंने इस फूल को वुजू करवा दिया। अब जब बादे सबा चली तो इस फूल के चेहरे से जो शबनम है उसकी नमी उस हवा में शामिल हुई। एक चीज, उसी वक्त जब उसका चेहरा फूल का खुश्क हुआ, ड्राई हुआ, तो वो कली से फूल बना, खिला। अब सारी रात कली की सूरत में बंद रहने से खुशबू फूल के अंदर कैद थी। जैसे वो फूल बना, दूसरी चीज बादे सबा में शामिल हुई, वो खुशबू है। अब ये बादे सबा असीराने कफ्स के पास, असीराने कफ्स दो चीजें फील करते हैं, एक उस हवा की ठंडक और दूसरी उसकी खुशबू। इस खुशबू ने क्या किया? उनको खबर दी। क्या किया? खबर दी। किसकी? आमदे अय्यामे बहारा की। आमद है बहार की, बहार के दिनों की, अय्यामे बहारा की। जब ये खबर उन तक पहुंची तो असीराने कफ्स क्या हैं? वो तड़प गए। क्यों तड़प गए? अब वो बेटा इस वजह से वो जो याद माजी है ये एक अजाब है, इससे जान नहीं छूटती। अब उनको याद आएगा कि बाग में बहार है, वतन में बहार है, वतन में फूल खिले हैं। जब मैं कैद खाने से बाहर था तो बहार का मौसम आया था। हमने बहार के लिए क्या क्या तैयारियां की थी। हमने अपने घरों को जैसे सजाया था, दोस्तों के साथ जो अटकेलियां की थी, जो वक्त गुजारा था, जो तरह तरह के पकवान बने थे जो वो खाए थे, तो हर आशाने में खुशियां थी। ये सारी की सारी उसको यहाँ पे याद आएंगी। जब वो याद आएंगी तो इसकी अजियत, इसकी तकलीफ में और इजाफा होगा। ये माजी की यादों में ऐसा खोएगा कि तड़प इसकी जिस्म और रूह दोनों पे अपने घाव सब्त करेगी। तो अजीज तलाबा, शायर ने यहाँ पे ये मौजू बांध के इस बात का तज़किरा किया है कि एक जो शख्स है वो पिंजरे में कैद है, उसका कोई गम खार नहीं है, उसका कोई गम गुसार वहाँ पे नहीं है जिससे वो अपना गम कहे। मगर क्या है, लोगों ने उसके ऊपर तो पाबंदियां लगा दी, उसको जेल में बंद कर दिया, मगर कोई हवा को रोक नहीं सकता, इसके सामने बांध नहीं सकता। अब हवा उसको पैगाम देती है, हवा उसको बातें सुनाती है, उसके साथ बातें करती है। तो शायर ने यहाँ पे ये बात कही है, फिर बहार आई वही दश्त
دشت نور دی ہوگی، پھر بہار آئی وہی دشت نور دی ہوگی، پھر وہی پاؤں وہی خار مغیلہ ہوگی۔ یعنی کہ رات جتنی سنگین ہوگی، رات جتنی سنگین ہوگی صبح اتنی حسین ہوگی۔ یہ جو قید کا وقت ہے یہ جتنا سنگین ہے نا، جب قید سے چھٹکارا ملے گا تو وہ صبح اتنی ہی زیادہ حسین ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ شاعر جو ہے وہ باد صبا کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب ہے اور اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ قیدی کی طرف گئی، اس کو بہار کے دنوں کی یاد وہ دلائی جس کی وجہ سے اب وہ غم میں ہے، تڑپ میں ہے۔ تو ناصر کاظمی بھی کہتے ہیں وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ اگر کوئی شخص اپنے وطن سے دور ہو نا، اپنے شہر سے دور ہو، اپنے خاندان سے دور ہو، تو اس کو پتہ ہے یہ کتنی تکلیف کا عالم ہے، یہ کتنی مشکل کا عالم ہے۔ وہ گھر میں خوشیاں ہیں، شادی کا ماحول ہے، وہ ان میں شامل نہیں ہے، تو اس کا پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا وقت گزار رہا ہے۔ ایسے ہی پنجرے کے اندر ایک قیدی جو ہے وہ قید ہے، اب اسے پتہ ہے وہ کس طرح سے اپنا وقت جو ہے وہ گزار رہا ہے۔ اب اس کا وقت گزر نہیں رہا، وہ تکلیف میں مبتلا ہے، وہ مصیبت میں ہے، لیکن کیا کرے کہ اس نے یہ مصیبت جو ہے وہ اب کاٹنی ہے، کیونکہ جس طرح پنجروں میں قید پرندوں کو صبح کی ہوا باغ کی بہاروں کی خبر دے کر چلی جاتی ہے، وطن کی یادوں کو ان کے دلوں کے قریب کرتی ہے، اس طرح جو قید ہے، جو قیدی ہے، صبح کی ہوا اس سے وطن اور اہل وطن کے بارے میں زبان حال سے کچھ کہتی ہے۔ یہ خبریں اس کے لیے ایک تکلیف کا باعث ہیں، وہ اس کو تڑپا جاتی ہیں، کیونکہ قیدی قید خانے میں یادوں ہی کے سہارے وقت گزارتا ہے۔ اس کے جسم کو، کیونکہ اس کے جسم کو قید کیا جا سکتا ہے، اس کے ذہن کو قید نہیں کیا جا سکتا، اس کے دل کو قید نہیں کیا جا سکتا، اس کے احساس کو قید نہیں کیا جا سکتا، اس کی سوچ کو قید نہیں کیا جا سکتا، اس کی فکر کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ساری چیزیں یہ کیا کرتی ہیں، یہ زنجیریں توڑتی ہیں اور اسے باہر کے حالات سے آگاہ کر دیتی ہیں۔ تو بیٹا، قیدی انسان ویسے ہی تڑپتے ہیں جیسے پرندے پنجروں میں تڑپتے ہیں، چمن سے دور، چمن کی یاد میں جب وہ رو رہے ہوتے ہیں اور صبح کی ہوا ان تک بہار چمن کی بو پہنچا رہی ہوتی ہے۔ ہر قیدی، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ حیوان ہو، خواہ وہ پرندہ ہو، وہ زبان حال سے کہتا ہے دل میرا جن میں دھڑکتا تھا پھر ان گلیوں میں، دل میرا جن میں دھڑکتا تھا پھر ان گلیوں میں، نوجوانی ہے، تبسم ہے، دل آرائی ہے، اور میں دور، بہت دور وطن سے ہوں جہاں، اور میں دور، بہت دور وطن سے ہوں جہاں، کوئی ہمدم نہ کوئی مونس سے تنہائی ہے۔ وہاں پہ اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہوتا، کوئی بھی اس کا ساتھی نہیں ہوتا جس کے ساتھ وہ اپنا وقت گزار سکے۔ اس قید کا الہی دکھڑا کیسے سناؤں، اس قید کا الہی دکھڑا کیسے سناؤں، ڈر ہے کہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ اب اس قیدی کے اوپر یہ کیفیات جو ہیں وہ طاری ہوتی ہیں۔ یہ شیخ غلام حمدانی مصحفی کا یہ شعر نمبر 6 ہے۔ مصحفی
گوشائے عزلت کو سمجھ تخت شہی. تخت شہی جو بادشاہ کا تخت ہے نا، اگر تجھے تنہائی نصیب آئی ہے تو اس کو بادشاہ کا تخت سمجھ، اس کے مزے لے، کیونکہ تنہائی کسی کو نصیب آتی ہے، سب کو نصیب نہیں ہوتی. کیا کرے گا تو ابس ملک سلیمان لے کر؟ کہتا ہے تو فضول میں ملک سلیمان لے کر تو کیا کرے گا؟ عزیز طلبہ، یہ جو شعر ہے نا، اس میں شاعر جو ہے وہ کہتا ہے تنہائی میں اگر انسان کو اللہ کی یاد کا موقع مل جائے، اس کو غور و فکر کرنا نصیب ہو جائے، یہ جو بھری دنیا ہے نا، یہ جو دنیا بھر کی بادشاہی ہے، پھر یہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے. یعنی کہ فقیروں کا گوشہ تنہائی تخت شہی سے کہیں بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے. تو بیٹا مصفی اس شعر میں کہتا ہے، اے مصفی، تو اپنے گوشہ تنہائی کو شاہانہ تخت سمجھ. تو ملک سلیمان علیہ السلام لے کر کیا کرے گا؟ وہ تو تیرے لیے بے حقیقت ہے. تیرا گوشہ تنہائی تیرے لیے فکر، تیرے لیے خیال، تیرے لیے سکون ہے، جس کی وجہ سے تجھے تخت شاہی نہیں چاہیے. یعنی فقیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس سوچ کے، خیالات کے خزانے ہوتے ہیں، ان کی سوچوں میں وسعت ہوتی ہے، وہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑی انجمن ہوتے ہیں، وہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں ایک دنیا بساتے ہیں. جبکہ دنیا دار آدمی بھری دنیا میں وہ تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، وہ مشکل سے دوچار ہوتا ہے، کوئی اس کا ہمدرد غم گسار نہیں ہوتا، مگر تماشائی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ تڑپتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں. تو اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ فقیر طبع لوگ مجلسوں، محفلوں، ہنگاموں کی بجائے تنہائی کو غنیمت سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں موج کرتے ہیں، وہ وہاں پہ خون دل سے ایک چمن آراستہ کرتے ہیں، وہ فکر و خیال کی ایک خوبصورت دنیا بساتے ہیں. ان کے دل میں وہ ذات ہوتی ہے جو تنہا ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہے، اور جس کی رفاقت میں تنہائی نہیں ہوتی. ایک فقیر تنہائی کی اس نعمت کے سامنے تخت و تاج کو بے حقیقت سمجھتا ہے، اور اگر اسے شاہانہ تخت و تاج، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی ملے نا، تو وہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتی. مختصر بیٹا یہ ہے، تنہائی نعمت ہے دنیا والوں کی مجلسوں سے. دنیا والوں کی جو مجلسیں وہ تو عذاب ہیں. دنیا والے لوگ تو منافق ہیں، جو اللہ والے ہیں وہ ان سے بچتے ہیں، وہ تنہائی میں آتے ہیں، وہ اللہ سے لو لگاتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، جس کے ساتھ کیا ہے، ان کی منزلیں، ان کی مرادیں وہ ساری کی ساری پوری ہو جاتی ہیں. تو عزیز طلبہ، جو مرد درویش ہے وہ تو چاہتا ہے تنہائی کا لمحہ میسر آئے، میں دنیا سے اپنا سب کچھ چھوڑ کے خدا کے ساتھ جوڑ لوں. جب وہ خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر اس کو خدا کے حجابات ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو خدا کی آیات، نشانیاں واضح ہوتی نظر آتی ہیں، وہ دیکھتا ہے، وہ انہی میں پھر اپنے آپ کو غرق کر لیتا ہے، انہی میں اپنے آپ کو سمو لیتا ہے. تو عزیز طلبہ، یہ جو تنہائی ہے یہ غنیمت ہے. اگر آپ لوگ تنہا ہو، اپنی ذات میں غور و فکر کریں، کیونکہ کہا جاتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اپنی پہچان ضرور حاصل کریں تاکہ آپ کو اپنے خدا کی پہچان نصیب ہو جائے، اور یہ جو قسمت والے ہوتے ہیں نا ان کو یہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ جو بھری دنیا ہے اس کو اپنے لیے فانی سمجھیں، اس کو عارضی سمجھیں۔ ہم نے اس سے کنارہ کش ہونا ہے اور اپنے رب کے ساتھ لو لگانی ہے۔ جو لمحے خدا کی ذات میں بسر ہو جائیں وہ تو لمحے زندہ ہو جاتے ہیں، وہ سرمایہ ہوتے ہیں، وہ قیمتی لمحے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو تنہائی ہے اس میں اگر اللہ کی یاد کا موقع ملا ہے تو یہ بادشاہی سے بہت افضل ہے، بہت بہتر ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ذرا موضوع خوبصورت تھا اس لیے میں نے اس کی آپ کو تھوڑی سی تشریح دے دی، وگرنہ جو مقطع کا شعر ہوتا ہے نا جس میں شاعر نے اپنا نام یا تخلص ذکر کیا ہوتا ہے یہ پیپر میں نہیں آتا۔ لہٰذا بے شک آپ اس شعر کی تشریح کو نہ یاد کیجئے گا، مگر شیخ غلام حمدانی مصطفی کی جو دونوں غزلیں یہ انتہائی اہم ہیں، یہ پیپرز میں آتی ہیں، ان کو محنت سے یاد کریں، یاد کرنے کے بعد ان کو ضرور تحریر کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ نے کیا اس کی تشریحات جو ہے وہ اس کے مطلوبہ ورتھ یا سٹینڈرڈ کے مطابق کی ہے یا ابھی بھی اس میں کوئی خامی باقی ہے۔ محنت کریں تاکہ آپ لوگ اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں، اپنے والدین کے خوابوں کو آپ لوگ پورا کر سکیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو کامیاب و کامران کرے۔ والسلام۔